دیکھیں، ایک تو میں یہ بتاؤں کہ یہاں بڑے تسلسل کے ساتھ خاص طور پر وہ اکانومسٹ جو عام طور پر کنسلٹنٹ ہوتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے، اور انہیں باوجود اس طرح رکھا جاتا ہے تاکہ یہاں پہ اوپینین سازی کی جائے۔ میں آپ کا موضوع آج یہ نہیں ہے مگر تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ اگر اس ملک کے حکمرانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان سے لیتے کیا ہیں اور دیتے کیا ہیں تو ہم جو ہے دانتوں میں انگلی دبا لیں گے۔ یہاں پہ جتنی انویسٹمنٹ ہے، میں نام نہیں لیتا، اشتہار ہوں گے آپ کے، جو ملٹی نیشنلز یہاں پہ آتی ہیں، ٹوتھ پیسٹ سے لے کے ہر چیز جو یہاں سے بکتی ہے، ہم جتنا ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہے ہیں 70 سال سے امریکہ بہادر سے، اس کو ذرا نکال کے تو دیکھیں، ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہے یا ہم ان کے وہ ہمارے لیے زیادہ ضرورت ہے؟ چلیں آپ اس طرح کریں کہ آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انٹیگریٹی ایک ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ دیکھیں کہ ہماری غریب دنیا سے کتنا پیسہ ٹریول کر کے جاتا ہے اور قرضے اور خیرات کی صورت میں جو واپس آتا ہے۔ اور میں آپ کو فائنینشیل ٹائم کی سٹوری کوٹ کرتا ہوں کہ کیسے اس میں بتایا گیا کہ کیسے ویسٹ کی ویلفیئر سٹیٹس ہم غریب ملکوں کے محنت کشوں کے خون پسینے سے سسٹین کی جاتی ہیں۔ تقریباً $2 ٹریلین سے زیادہ پیسہ ہماری معیشتوں سے نکل کے جاتا ہے ان بڑی ملکوں کی معیشت میں، اور $1 جو خیرات کی شکل میں یا یہاں پہ قرضے کی شکل میں آتا ہے وہ $14 سے $20 واپس لے کے جاتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، برازیل کی مثال دیتا ہوں۔ 1980 میں کوئی $70 بلین کا قرضہ تھا برازیل پر عالمی مالیاتی اداروں کا۔ 1998 میں وہ اس پہ $190 بلین ادا کر چکا تھا، اور جو واجب الادا تھا وہ کوئی 232 سے 242 بلین بنتا تھا۔ ہم کوئی 10 دفعہ یہ قرضے ادا کر چکے ہیں۔ پھر یہاں ان کے آتے ہیں، ہماری معدنیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، یہاں کے نالائق اور کرپٹ حکمران جو ہیں وہ ٹکے ٹکے پہ ہماری مہنگی یہ جو ریکوڈک ہے، ایک ریکوڈک ہم اگر صحیح استعمال کریں تو ہم اپنا سارا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں، ڈاکٹر اکرام الحق سے بات کی، ایک سیکٹری منرل سے بات کی، میں نے کہا یار یہ ہمیں خود کیوں نہیں نکال سکتے؟ کہتے جی نکال سکتے ہیں، پوری دنیا میں کنسلٹنٹس ہیں، انہیں ہائر کریں، ان سے پوچھیں بھائی کہاں سے بندہ ملے گا، کہاں سے مشینری ملے گی، اور یہ سارا جو ٹریلینز آف ڈالر کا سامان پڑا ہے یہ اس کو آپ اسے قرضے اتاریں۔ تو بنیادی طور پر یہاں کرپٹ اشرافیہ کو مسلط کر کے جو کھلواڑ کیا جاتا ہے وہ یہاں کی نہ شغل سوسائٹی پتہ لگنے دیتی ہے، اور نہ ہی یہ جو آکسفورڈ اور کیمبرج سے جو ذہنی معذور بھیجے جاتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، وہ ہمیں پتہ چلنے دیتے ہیں۔ تو ہمیں جس دن یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنی اچھی مرغی ہیں جو ان کے لیے انڈا دے رہے ہیں، اور اس احساس کے ساتھ کوئی حکمران آئے گا تو شاید ہماری تقدیر بدل جائے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ ایک سیکنڈ میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ککڑی ہیں، میرا تو خیال تھا صرف حمزہ ککڑی ہے، یہ آپ نے ہم سب کو ککڑی بنا دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ سے عذرائے تفنن کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں نے ایک باقاعدہ شو کیا، کیمرون منٹر ہوتا تھا یہاں کا ایک سفیر امریکہ کا، پرانی بات ہے، جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ ہم تمہارے ملک میں مداخلت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ پورا شو کیا ایک اور چینل میں کہ جناب لے کے آپ کیا جاتے ہیں اور دیتے کیا ہیں، آپ پی نٹ نہیں دیتے ہم سے، اور یہاں کا مشقت، پھر آپ نے ایکسچینج ریٹ ہمارا رکھا ہوا ہے 200 روپے کے اوپر کا ڈالر ہے، ہماری ساری محنت، ہماری ساری یہاں کی پیداوار، اس کو آپ مٹی کر دیتے ہیں۔ 18,000 گنا انہوں نے قیمت بڑھائی ہے اس اسلحے کی جو ہمیں یہ بیچتے ہیں، یہ جو اسلحے کا سکریپ ہم خریدتے ہیں انڈیا کی وجہ سے، اور دیگر جو ہم پہ جو مسلط ہے ارد گرد کے دشمنان۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے، اور خان صاحب اگر پاور میں آئیں تو یہ جو پروفیشنل اکانومسٹ ہیں ان سے جان چھڑائیں اور یہاں ان لوگوں کو بٹھائیں۔ آپ ڈاکٹر اشفاق حسان سے بات کریں، ڈاکٹر اکرام الحق سے بات کریں، اور لوگوں سے بات کریں، اور اس ملک کو اس یوک سے $130 بلین یہاں کی اشرافیہ کو ذرا بازو مروڑ کر، اگر محمد بن سلمان جو ہے وہ $107 بلین 7 سٹار ہوٹل رکھ کے نکال سکتا ہے تو ہم نہیں نکال سکتے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے سید قاضی۔ ہمیں آپ لوٹتے رہے، ہم لوٹ رہے ہیں، مگر یہ نہ سمجھیں